السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں جن اور انس کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ جن کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اس میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، جو احکام و مسائل ہیں، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ جن یعنی جن کا قرآن سننے کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہے۔ جن حضرات کا قرآن سننا یہ کئی بار ہوا ہے، جیسے ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی، ڈین آف حدیث مدینہ یونیورسٹی، ان کی کتاب ہے قرآن انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ فرماتے ہیں جن حضرات کا قرآن کا سننا یہ 7 بار ہوا ہے، 7 بار ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور سارے جنوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، تو آج بھی جن حضرات جنہوں نے ایمان لائے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ پر ہی انہوں نے ایمان لائے ہیں۔ اور اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے علاقوں میں جایا کرتے تھے، یعنی ان کے دروں میں جایا کرتے تھے۔ مسلم شریف نے 2 حدیث لے کر کے آئے ہیں، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلہ سے گزر رہے تھے اور اوقاس کے بازار کی طرف آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تو وہاں پر جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے وقت قرآن سنا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک وقت جب آپ طائف سے لوٹ رہے تھے، اس وقت بھی پر آپ نے قیام کیا تھا وادی نخلہ میں، کیونکہ وادی نخلہ میں پانی ہونے کی وجہ سے مسافر آتے جاتے وہاں پہ رک جایا کرتے، اور طائف سے آپ مایوس ہو کر کے جب لوٹے تو اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہی گھوم رہی تھی، یعنی وہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آسمان پر نہیں جا پا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، جس کا سورہ احقاف میں ذکر ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سنا اور انہوں نے جا کر کے اپنی بستی کو بتایا کہ یہ تو وہی قرآن ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، یعنی یہ یہودی تھے۔ علماء کا، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودی جن تھے یا اہل کتاب تھی، اور طائف کا جو سفر تھا وہ سفر ہجرت کے پہلے یعنی 10 نبوت کے آس پاس کا سفر تھا۔ اور سورہ احقاف بھی نزول کے اعتبار سے 66 نمبر کی صورت ہے، 66 نمبر، اور ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر کی صورت ہے۔ لیکن سورہ جن یہ نزول کے اعتبار سے 72 نمبر کی صورت، ترتیب کے اعتبار سے 72 نمبر کی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں ترتیب کے اعتبار، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 40 نمبر کی صورت ہے، یعنی یہ مکہ دور کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اور ابتدائی دور میں ہی جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہو گیا، جیسے امام مسلم نے ایک اور حدیث لے کر کے آئے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں گیا جہاں پر جن کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، ہزاروں کی تعداد میں جن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی اور کہا کہ عبداللہ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں وہیں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کیا، انہیں قرآن سنایا اور ان کی تعلیم و تربیت کی۔ وہاں پر آپ نے سورہ رحمان سنائی۔ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانے کے تعلق سے
ایک اور روایت ملتی ہے جو تفسیر ابن کثیر اور جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 343 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے اور قرآن کو بآواز بلند پڑھ رہے تھے، اس وقت جنات کی ایک جماعت آئی اور وہ غور سے قرآن مقدس کو سن رہے تھے، اور سننے کے بعد ایسے ایسے قریب آنے لگے کہ آپ کے سینے کو چھو لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں جا کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے، اور پھر پوری تفسیر بتائی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کیا۔ تو اس تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہی اس کا شان نزول ہے۔ اور بخاری شریف کی جو ایک حدیث ہے کہ آپ وادی نخلہ میں جب اوقاس بازار میں آپ جا رہے تھے تو وادی نخلہ میں آپ رکے تھے اور فجر کے بعد آپ نے قرآن پڑھا تھا، اور اس وقت جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور واپس جا کر کے اپنی قوم کو بتایا تھا، اور اس وقت یہ قرآن یہ جو ہے سورت نازل ہوئی، سورہ جن۔ تو یہ دونوں بات بھی اپنی جگہ میں صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں صحیح حدیث سے ہم کو ملتی ہے، اور اس کو تو علامہ البانی نے تخریج میں نقل کیا ہے 56 نمبر صفحہ میں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کی تخریج علامہ البانی نے کی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں پر بھی قرآن سنا ہے جناتوں نے، اور یہاں پر بھی قرآن سنا کہ آپ جب اوقاس بازار سے یا وادی نخلہ سے لوٹ کر کے خانہ کعبہ آئے اور وہاں پر بھی قرآن پڑھا، اور وہاں پر بھی انہوں نے سنا ہوگا۔ اور جب آپ طائف سے لوٹ رہے تھے، یعنی 10 نبوت کے بات ہے، نبوت کے 10 سال کے بعد، تب بھی وادی نخلہ میں قرآن سنا تھا۔ اس ٹائم وہ جنات جو تھے وہ یہودی تھے، اور اس ٹائم جو جناتوں نے سنا تھا وہ ان کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مشرک تھے۔ بہرحال جنات حضرات کے تعلق سے 40 آیتیں قرآن کے اندر آئی ہیں، اور 10 صورتوں میں جنات کا ذکر ہے، اور ایک پوری صورت ہی سورہ جن جناتوں کے نام سے، جنات حضرات کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ 9 لفظ جن کے قرآن کے اندر آئے ہیں، اور ایک لفظ جان کا آیا ہے۔ جان کہتے ہیں ابو الجن کو، یہ جناتوں کے والد، جیسے ہمارے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، تو ان کے جو والد ہیں وہ جان ان کو کہا جاتا۔ جن آگ سے بنے ہیں۔ اچھا، اتنا اس کا ذکر جو آسمانی کتابوں میں ہے اور قرآن میں ہے، اور کوئی اگر جنات کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ مخلوق ہے جنات اور فرشتے۔ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور جنات آگ سے بنائے گئے ہیں۔ جن کا معنی چھپی ہوئی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز کو جن کہتے ہیں، یعنی یہ احساس خمسہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ احساس خمسہ 5 ہے، جیسے آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، ہم چھو کر کے پتہ کرتے ہیں، یہ چھونے سے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی چھونے سے بھی احساس نہیں ہوتا۔ کان سے سن کر کے، یعنی ہم ان کی بات کو سن بھی نہیں پاتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ چاہیں تو ان کی بات ہم سن لیتے ہیں، یہ چاہیں تو یہ ہم کو دکھ جاتے ہیں، یعنی یہ ایسی شکل اختیار کرنے کی اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ یہ اپنی شکلیں بدل کر کے اور ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو وادیوں میں رہا کرتے ہیں اور وادیوں سے ان کا گزر ہوا کرتا ہے، اور الگ الگ ان کے ہیں۔ بہرحال تو چھو کر کے بھی ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اور کان سے بھی ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ احساس خمسہ یعنی جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا احساس کرتے ہیں، سینس کی جو چیزیں ہیں 5، تو اس سے یہ اوجھل ہیں۔ جن انسان کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور جب یہ شرکسی کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو قتل کیا، ختم کروایا، اور کچھ جنات جو بچ گئے اسی میں سے یہ ایک ابلیس بھی بچ گیا تھا، اور جو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اور اس کا شمار بھی فرشتوں میں ہونے لگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اگزام لے کر کے اور ظاہر کر دیا کہ یہ اس کے اندر تکبر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اسے پھر وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یعنی ہماری یعنی جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جنات اور انسان یہ دو ہی مخلوق ایسی ہیں جو ہماری علم میں ہے کہ ان کو عمل کی آزادی دی گئی ہے، انہیں صحیح اور غلط بتا دیا گیا ہے، اور ان کو عمل کی آزادی دے دی گئی ہے کہ یہ چاہے تو انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرے، اللہ کے احکام کو مانے، اور چاہے تو نہ مانے، اور یہی ان کا اگزام ہے۔ سورہ جن انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ والوں کی سخت سرزنش ان آیتوں کے ذریعے سے کہ دیکھو تمہارے ہی بیچ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تم آپ کی زندگی کو 40 سال سے دیکھ رہے ہو کہ آپ کیسے صادق ہیں، امین ہیں، آپ کیسے منصف ہیں، آپ کا کردار دیکھ رہے ہیں، اور خاندان کے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے، تم قبول نہیں کرتے، تم اپنے اسی پرانے شرک کے عقیدے پہ اڑے ہوئے ہو۔ اور وہیں جنات حضرات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا اور سن کر کے ایمان لائے، اور ایمان لا کر کے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، یعنی اپنے جناتوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ کتنی بڑی سرزنش ہے، کتنی بڑی تنبیہ، اور ہمارے لیے غور کرنے والی بات ہے، آج کے مسلمان کے لیے بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ہم سالوں سے قرآن مقدس کو سن رہے ہیں، لیکن ویسا غور و فکر اور تدبر نہیں کر پا رہے جیسا ان جنات حضرات نے کیا، اور ایمان لائے، اور زبردست ایمان کہ اپنی قوم پہ جا کر کے اعلان کرتے ہیں۔ جبکہ ہوا یوں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو اس کا حق ادا کیا، الحمدللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے، لیکن مشرکین مکہ اور آج کے ہم مسلمان، ہمارا طرز عمل کیا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ اور وہیں پر ہم دیکھیں کہ جنات حضرات کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ قرآن سن رہے، اور ایک بار نہیں، ایسا کئی بار ہوا کہ جناتوں نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے کر کے آئے، اور ایمان بھی مضبوطی سے، اور اس کے تقاضے کو بھی پورا کیا، اور فہم بھی آپ دیکھیں گے، آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو ہم فہم دیکھیں گے کہ کس قدر فہم حاصل کیا انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کے گویا کہ سننے کا حق ادا کیا انہوں نے، جبکہ ہم انسان اشرف المخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اس لیے کہا جاتا ہے نا جن بہت اسپیڈ ہوتی ہے ان کے اندر، اور جو انسان کے اندر اسپیڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ جنات کی طرف۔ تو واقعی ان کے فہم میں، ان کے سوچنے میں، اور قرآن کے میں تدبر میں انہوں نے وہ اسپیڈ دکھائی، الحمدللہ۔ تو سورہ جن میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان والے کیسے بنتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ دنیا میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن ہے، اور دوسرا منافق، اور تیسرا کافر، مشرک۔ تو مومن کتنا قیمتی ہے کہ یہی جنت میں جائے گا، باقی سب جائیں گے جہنم۔ مومن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن کو بچا لینا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ اور بھی بے شمار فضائل ہیں مومن کے لیے، اور اس سے بڑا فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ خالق کائنات کا وہ دوست۔ تو مومن کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ جنات کیسے مومن ہو گئے، اور صحابہ اکرام کیسے مومن ہو گئے، وہ بھی ہم ان صورت میں سیکھیں گے۔ اور مومن کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیسا بے باغ ہوتا ہے، اس کی دعوت کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم سورہ جن کے اندر ابتدائی آیتوں میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعنی کہہ دیجیے، میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے، میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا۔ کیوں وحی کی گئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کیونکہ جن دکھائی نہیں دیتے، اس لیے نبی مکرم کی طرف وحی کی گئی۔ اچھا، یہ کب کا واقعہ ہے کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو جنات حضرات پہلے سے ہی آسمان کے کناروں پہ جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے تو اس کلام کو سنتے اور آ کر کے اپنے کاہن کو بتاتے کہ آسمان میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب اس کے مطابق یہ چیزیں ہونی ہیں۔ تو جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو یہ وہاں جا کر کے بیٹھنا ان کا بند ہو گیا، کیونکہ ایک شعلہ آگ کا ان کا پیچھا کرتا اور اللہ کے حکم سے اس کو جلا دیتا، ختم کر دیتا۔ تو یہ اوپر جانا ان کا بند ہو گیا۔ اب جب ان کا اوپر جانا بند ہو گیا، یہ پریشان ہو گئے کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں جا پا رہے اوپر، اور ہم اپنا مقصد کو کھو دے رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی بات کو سنتے ہیں اور آ کر کے اپنے کاہن کو بتاتے ہیں، تو کاہن 1 میں 10 کو ملا کر کے اور پھر لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، آپس میں سب لوگ بیٹھے، اور اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس نے کہا، یا ان کے لوگوں نے کہا، ان کے سرداروں نے، کہ وجہ کیا ہے، زمین کے مغرب اور مشرق میں پھیل جاؤ، شمال جنوب میں پھیل جاؤ، پوری زمین میں پھیل جاؤ اور پتہ کرو کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں سن پا رہے ہیں اوپر، ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں، کیوں ہمارے اتنی سخت پہرے کیوں لگ گئے آسمان کے، ایسی کون سی بات اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم نہیں جان پا رہے۔ تو ایک جماعت جو ہے، جو 3 اور 10 کے بیچ میں تھی، یہ جماعت آئی، اور اس وقت یہ وادی نخلہ سے گزر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوقاز کے بازار میں جا رہے تھے۔ رسول اللہ نے وہاں پہ رات قیام کیا، اور صبح فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ببلند آواز پڑھ رہے تھے، اور ان جنات نے قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد پھر چلے گئے۔ رسول اللہ کو نہیں پتا ہے کہ کون آیا اور کون چلا گیا،
آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر اور جہاں پر بھی دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، تو جنات حضرات آتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے اندر بھی کئی جماعتیں ہوا کرتی ہیں، اور ان کے اندر بھی کئی فرقے اور کئی مذاہب کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی قرآن میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ یہ سنتے تھے، اور پھر ان کا جب پہرا لگ گیا اور پھر یہ اوکاس کے بازار یعنی وادی نخلا میں پہنچے، اور جب قرآن کو سنا اور سن کر کے جا کر کے اپنی قوم کو بتایا، تو اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 773 اور مسلم شریف حدیث نمبر 449۔ اس تعلق سے اور بھی دوسرے مقامات پر جو حدیثیں ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ مسلم شریف 449، بخاری شریف 4921 مسلم شریف حدیث نمبر 882، مسلم شریف 882، پھر بخاری شریف حدیث نمبر 3288 بخاری، اور مسلم شریف 2708 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 343 دارالسلام۔ تو ان لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی آپ کے اوپر کہ ابھی ابھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور وہ وحی یوں تھی کہ اے نبی کہہ دیجئے، مطلب آپ ان لوگوں کو بھی بتا دیجئے کہ ایسا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کو غیرت دلائی جا رہی ہے ایک طرح سے، اور ہمیں بھی، کہ وہ جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا، اور سن کر کے کیا انقلاب آیا ان کی زندگی کے اندر۔ شرم کرو جب اشرف المخلوق ہے نا، اور وہ مکہ کے لوگ تو وہ تو رشتہ دار بھی تھے، اور 40 سال تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے کیریکٹر کو دیکھا تھا، اس کے باوجود بھی یہ نور، یہ ایمان انہوں نے اور آپ کی شخصیت سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو یہ وہ جو خوش نصیب لوگ آئے تھے، ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا، تو انہوں نے کہا۔ تو قرآن کیسے سنا؟ یہ قرآن کا حق ہے کہ اسے غور سے سنا جائے۔ دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر ہم خاموشی سے نہیں سنیں گے، توجہ سے نہیں سنیں گے، غور سے نہیں سنیں گے، تدبر نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کا غضب بھی آ سکتا ہے۔ ہم کس کے کلام کو سن رہے ہیں؟ کس کی بات کو سن رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بات، اور اسے ہم لاپرواہی سے سنیں، اسے ہم ایسے کہانی اور قصے سمجھ کر کے سنیں، اس پہ ہم کوئی دھیان نہ رکھیں، تو گویا کہ انہوں نے غور سے بھی سنا، تو ہمیں غور سے سننا چاہیے، قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے، اس پہ تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ اس پہ تدبر کیا جائے۔ تو غور سے سننے کا کیا نتیجہ ہوا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے سنا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جنات حضرات کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی وادی میں جا کر کے کہہ رہے ہیں۔ پھر سے سنیے اور غور سے سنیے۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا، تو انہوں نے کہا۔ تو جنات کی ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے قرآن کو غور سے سنا اور کہا۔ کہاں؟ اپنی وادی میں جا کر کے کہا، اپنے جناتوں کے بیچ میں۔ اور جبکہ آئے کیوں ہیں؟ شیاطین بن کر کے آئے ہیں، شیطان بن کر کے آئے ہیں، شیطانوں نے پہنچایا ہے کہ پتہ کرو کہ کیا وجہ ہے، زمین میں پھیل جاؤ کہ کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں جا پا رہے آسمان کے قریب، اور کیوں نہیں فرشتوں کی بات سن پا رہے۔ تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور زندگی بدل کر کے واپس لوٹ رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عمر فاروق بھی نکلے تھے کچھ اور ارادے سے، اور زندگی بدل کر کے لوٹی جب قرآن کو سن لیا۔ یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل، نبی مکرم کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، وبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اور تم جو جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا۔ لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ تو ہمیں کلام کی محبت ہمارے سینوں کے اندر داخل، اس کو ہمارے دل کا نور اور دل کی بہار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو یہی لوگ جو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ہم پتہ کریں گے، یہی جا کر کے اب داعی بن گئے، اس دین کے، اس کلام کے، نبی کے فرمان کے داعی، توحید کے داعی بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایمان داخل ہوتا ہے تو عمل کون سا باہر آیا؟ سب سے پہلے ان کا جو عمل باہر آیا وہ دعوت کا عمل ہے۔ ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ ابھی تک دعوت کا عمل باہر نہیں آ پا رہا؟ آگے اور سنیں اور بات کھلے گی۔ تو وہ اپنے قوم میں گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے،
وہ رشد ہدایت کی راہ دکھاتا ہے. یہ اپنی جماعت میں جا کر کے یا اپنی برادری میں جا کر کے اور جناتوں کے بیچ میں جا کر کے اب جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اس کو آپ سنیے. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا. سبحان اللہ. یہ وہ معزز جماعت تھی جنات حضرات کی جنہوں نے ایمان لایا اور جن کی اسپیچ کو، جن کے بیان کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. وہ رشد ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے اندر ساری اچھائیاں ہیں. رشد ہدایت ہے، بہترین مارگدرشن ہے، بہترین راستہ ہے، زندگی جینے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے نازل. تو ہم اس پر ایمان لائے. اللہ اکبر. دلیری دیکھ رہے ہیں، ہم نے لا لیا اس پہ ایمان. جاؤ جو بنتا ہے کر لو اور جو کر سکتے ہو کر لو. یہ ہے ایمان کی بے باغی کہ جب کلام کسی شخص کے دل کے اندر اترتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ رب کا کلام ہے اور اس دل سے ڈر نکل جاتا ہے. آگے اور آئے گی اس بات کی خلاصہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان لا لیے. تو ایمان کیسے آیا؟ ایمان قرآن سن کر کے. اور کیسے سنے؟ غور سے سنے. جب ہم قرآن کو غور سے پڑھیں گے، تدبر کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا قانون سب کے لیے ایک جیسا. لیکن ہم اس سے لاپرواہی برتیں گے تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف بڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ ہم تک بڑھے گا. جیسے ایک حدیث میں کہ جب بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہے. جب محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے غلو گردانی کیے تو اللہ صمد ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو. تو وہ رشد ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. اب ان کی اسپیچ سنیے. تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو قرآن میں کیا سنا انہوں نے؟ قرآن میں جو سنا اس میں سب سے قیمتی بات کو سب سے پہلے پیش کہ وہ رشد ہدایت کی دعوت دیتا. اور رشد ہدایت کیا ہے؟ کہ اس خالق کی عبادت کی جائے جس نے اس نے پیدا کی. جیسے زمین و آسمان کا جو خالق اور مالک اور مدبر ہے، جو انسان کو بناتا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو اور جناتوں کو بناتا ہے، جناتوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. عبادت کا حقدار وہ رب ہے اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی کیا ہوا اس کا مطلب؟ کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہرگز نہیں. جیسے جادوگروں نے کہا تھا جب انہوں نے ایمان لائے تھے کہ فرعون تو کیا کر سکتا ہے، ہماری جان ہی لے سکتا ہے. اور اس نے حکم بھی دیا کہ ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پیر کاٹ کے ان کو سولی دے دو. اس کے بعد بھی ہلے. یہ تھا ایمان. ایک ہی بار میں ایمان آ گیا. ہم سالوں سے قرآن پڑھ رہے نہیں آ رہا. کیا بچا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کریں، ڈھونڈے وجہ کیا ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، کس چیز میں کمی ہے. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسی بے باغی کہ اس قوم میں آ کر کے جو شیطانوں کی قوم، اس میں آ کر کے واعظ و نصیحت کر کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. وہ رشد ہدایت کی دعوت دیتا ہے. تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی ابھی تک ہو چکا جو ہو چکا، ابھی تک جو شرک ہو چکا، اب نہیں ہو سکتا. اب ہم اس خالق کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے. تو قرآن کا میسج جو اہم میسج تھا وہ انہوں نے پیش کیا. آیت نمبر 3 یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت ہی اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد. ہمارا رب بہت عالی شان ہے، بلند مرتبہ ہے، بلندیوں والا ہے. اس کی شان اعلیٰ اور رفع ہے. وہ خالق ہے اور پوری دنیا مخلوق ہے. وہ دینے والا ہے، دنیا ساری محتاج ہے، فقیر ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور مخلوق کے پاس کچھ نہیں. فقیر، کم خزانہ، آدھا خزانہ نہیں، فقیر ہے، کچھ نہیں، اس کا دیا ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندو تم سب فقیر ہو لیکن میں جسے کھلاؤں، تم سب بھوکے ہو، تم سب برہنہ ہو لیکن میں جسے پہنا. تو میرے رب کی شان بہت اونچی ہے اور جس نے اپنی کوئی بیوی اور اولاد نہیں بنائی. یہ مخلوق کے لیے. اور یہ کمزوری ہے کہ ہمیں اپنا ونش چلانا ہے، بڑھاپے کا سہارا چاہیے. تو کمزوری ہے ہماری انسان کی یا مخلوق کی کہ اسے ایک پارٹنر چاہیے اور ونش چلانے کے لیے، جنریشن چلانے کے لیے ان کو اولاد کا سسٹم چاہیے. وہ رب ہے، وہ اس سے پاک ہے، نہ اسے بڑھاپا ہے نہ اس کے جنریشن کا کوئی مسئلہ ہے. وہ ہمیشہ سے الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنا، تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تھامنے کے باوجود. تو اس کی شان بہت ہی بلند ہے. نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد. اور یہ کہ ہمارے بیوقوف اللہ کے بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے. ہمارا بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں لگاتا رہا، اپنے طرف سے بات بول کر کے اللہ کی بات بول دیا کر. یہاں اشارہ ابلیس سے ہے. ہمارے جوہلا، ہمارے جاہل بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، بات کر کے اور اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں. اور یہ کہ ہمارا بیوقوف اللہ کے بابت، یہ ایسا شخص جو ہوتا ہے بیوقوف ہوتا. اور یہ کہ ہمارا بیوقوف اللہ کے بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے. تو لوگوں کو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بتا کر کے صحیح راستے سے انہوں نے روکا ہے. لوگ ایسے لوگ ہوئے ہیں. اور ایک اور بہت قیمتی بات جو ڈاؤٹ
اکثر مسلمانوں کا بھی ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ کوئی اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گا۔ آج بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر، اتنے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اتنا جاننے والے ہیں، سالوں گزر گئے، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے یہودی دیکھیں آپ، آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں سالوں سے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ماننے اور جاننے والے دنیا کے اندر باور کراتے، حالانکہ ہے نہیں۔ بہترین سائنس اور بہترین علم تو مسلمان کے، یہ بات الگ ہے کہ اس نے اپنی اس تعلیم کو فراموش کیا ہوا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہودی نصرانی پوری دنیا مغرب کو جو ہے اپنا سرتاج سمجھ رہی ہے، ویسٹرن کلچر کے اوپر اپنے آپ کو انحصار کیے ہوئے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے، تو یہ بھی تو تورات اور انجیل پڑھ رہا ہے، یہ تو قرآن آسمانی کتابیں پڑھ رہا ہے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے، 3 میں کا 1 شمار کر۔ اور بعض کم یا غلط پڑھے لکھے مسلمان، ان کے تعلق سے بھی مسلمانوں کا یہی سوچ ہوتی ہے کہ کیا ان کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی؟ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، اتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی؟ تو یہ ڈاؤٹ بھی جناتوں میں بھی تھا، اور انہوں نے اس کو درست کیا کہ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کا کلام آ جائے تو ساری چیز ختم، جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو پھر ساری ڈاؤٹ ہمارے ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ 50 سال سے قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور اس نے اگر قرآن حدیث کے خلاف کہہ دیا تو بات ہمارے لیے الگ ہو جانا چاہیے اور ہمیں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈاؤٹ ہمارا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور اتنی زیادہ لوگ ہیں، تو جماعت تو جو ہے وہ زیادہ تو عیسائیوں کی ہے، تو کیا زیادہ ہونا یہ سچائی پہ دلالت کرے گا؟ سچائی میں دلالت تو صرف اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا، جو صحابہ کے منہج پر ہوگا۔ تو ان کا یہ ڈاؤٹ تھا، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی انسان اور جن بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیں کس پر آنا ہے؟ جب اختلاف ہو جائے، اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تنازعتم، اگر تنازع ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فردوه الى اللہ ورسولہ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ تو یہ ڈاؤٹ کا ازالہ کیا انہوں نے۔ ابھی ان کا بیان چل رہا ہے اور اللہ رب العزت اس بیان کو نقل کیا، آیت نمبر 6، اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جن کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑنے لگے تھے۔ اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے عجیب عمل کیا کہ انسانوں کے کچھ مردوں نے جنوں کے کچھ مردوں سے پناہ پکڑنے لگے، جبکہ پناہ پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پناہ تو اللہ کی پکڑنا ہے۔ ارے یہ ایک مخلوق ہے، ہم بھی ایک مخلوق ہے، ان سے کیوں ڈرنا؟ اور ڈرنے کی کیا چیز ہے ان کے پاس؟ کیا اختیار ہے ان کے پاس؟ یہ مانا کہ ان کی طاقت ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے کہ یہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑتے ہیں، یہ پانی کی تہہ میں جاتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو مونگے اور موتی نکلوایا کرتے تھے، بڑے بڑے محل بنوایا کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے کھانے کی ڈیگے بنوایا کرتے تھے، تو بہت طاقتور ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا ان کی ہمارے اوپر کچھ چل سکتی ہے؟ کچھ نہیں، صرف وسوسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وسوسہ یعنی بات کا خیال کا ڈالنا کہ میں نے وضو بناتے ٹائم بسم اللہ کیا تھا نہیں کیا تھا، پھر سے وضو بنا رہا ہے، ہاتھ دھوئے تھے نہیں پھر سے بنا رہا ہے، بس وسوسہ کرتے۔ تو وسوسہ کریں تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ میں آ جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی اگر یہ آ بھی رہے ہماری کلاس میں، نماز پڑھ بھی رہے ہمارے ساتھ، رسول اللہ نے اجازت دی ہے ان کو کہ ہاں تم مسلمانوں کے پیچھے رہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ خلط ملط نہیں ہو سکتی، گھروں کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے علاقے میں الگ رہیں گے اور یہ اپنے علاقے میں رہیں گے، نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہو جائے، دینی مجلس میں اکٹھا ہو جائے، علم حاصل کریں، یہ چلے گا۔ تو ان سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، جہالت۔ جو مسلمان جناتوں سے ڈرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے۔ ان کو پیدا اللہ رب العزت نے کیا ایگزام کے لیے، ہمیں بھی ایگزام کے لیے پیدا کیا، ان کا بھی مقصد وہی ہے، ہمارا بھی مقصد وہی ہے۔ لیکن یہ جو جاہل لوگ تھے، جب یہ کسی وادی میں جاتے تھے تو اس وادی سے آواز لگاتے تھے کہ یہاں کے جو جن ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جناتوں نے جب یہ سنا کہ ارے یہ کون سی بات ہوئی، جبکہ جنات خود ڈرتے تھے ان سے، جنات خود انسان سے ڈرتے ہیں، اب انہوں نے دیکھے کہ یہ کون سا معاملہ ہوا، یہ تو ہم سے الٹا پناہ مانگنے لگے کہ اس وادی کے جو جن ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھنے لگے کہ اچھا یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، تو اب ڈر رہے ہیں تو وہ اور ڈرانے لگ گئے اور دہشت پھیلانا شروع کر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، جو شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر یہ دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ کس نے پیدا کیا جنات کو؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جنات کو جو اللہ نے پیدا کیا، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو وہاں سے
روانہ ہوئے تک، وہاں سے نکلے تک اسے کوئی چیز ضر پہنچا نہیں سکتی، اسے کوئی ضر نہیں پہنچے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مطلب جنات ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2708 جیسے کوئی پرانا گھر ہے اور فیمس ہو جاتا ہے کہ صاحب یہاں پہ تو جناتوں کا بسیرا ہے، شیطانوں کا بسیرا ہے، یا فلاں ہے فلاں ہے، بسیرا ہوگا کیونکہ جو گھر خالی رہتا ہے تو وہاں پہ یہ بسیرا کر لیتے۔ کرنا کیا ہے، اس گھر میں آپ داخل ہو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اور وہاں پر یہ پڑھ دیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس ختم۔ اب کتنے ہی پرانے ہو، کتنی بڑی جماعت ان کی رہتی ہو اور کچھ بھی ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو جادوگر ہیں اور جو ایمان خراب کرنے کے لیے لوگوں کا گھومتے رہتے ہیں، یہ کئی باتیں نکالتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے قبرستان تھا اور ان کی بہت بڑی جماعت ہے اور اس کمرے میں مت آنا اور اس کمرے میں تو ان کا واس ہے اور وہ رہتے ہیں، تو اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے وہ کمرے کو تالا لگاتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ڈرنے والی ذات صرف اور صرف خالق کائنات کی ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی قسم جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ خالق کی پہچان ہو جائے، تو پھر وہ بندہ اس سے ڈرے گا، کسی سے ڈرے گا؟ وہ پھر کسی سے نہیں ڈرے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی طاقت تو صرف میرے خالق، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور وہ جو چاہے گا وہ۔ تو اب جنات کی ہی جو مومن جنات ہیں ان کی زبانی آپ سنیے کہ حقیقت کیا ہے، انسان بھی نہیں، مومن جنات جو اپنے گاؤں میں جا کر کے یا اپنے بستی میں جا کر کے اور اپنے شیاطینوں کے بیچ میں جو اللہ رب العزت کی واعظ و نصیحت، اللہ کے کلام میں جو سنا ہے اس کی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یعنی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا کہ سنو حقیقت کیا ہے۔ اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد اور جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑنے لگے تو انہوں نے ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیا، اس وجہ سے ان کی شرکسی اور بڑھ گئی، ورنہ وہ تو ڈرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھے کہ یہ خود ہم سے ڈر رہے ہیں تو وہ اور شرکس ہوتے، پھر انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا۔ اب ڈرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کیا غصہ ہے؟ کئی بار مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ نل چالو ہو گیا، خوشبو آ رہی، ہاں ٹھیک ہے آنے دو، آؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ بازو میں، تم بھی اس خالق کی عبادت کے لیے آئے، ہم بھی اس کے لیے عبادت کے لیے آئے، کرنا کیا؟ تم کیا کر سکتے ہیں ہمارا، ہم کیا کر سکتے تمہارا؟ نہ ہم کچھ کر سکتے نہ تم کر سکتے، ہم نے بھی اگر کیا تو اللہ کا حساب دینا ہوگا کہ کیوں قید کیا تھا اسے، ہم نہیں کر سکتے قید، ہم نہیں موکل بنا سکتے اور نہ تم ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے، ہم سب ایگزام کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کا عطا فرمائے۔ 7واں نمبر 7 آیت، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ ایک ڈاؤٹ کلیئر کیا اور اب دوسری دعوت کی طرف پہنچ رہے ہیں، توحید کے بعد آخرت۔ اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا، آخرت کا یقین دلا رہے ہیں کہ مرنا ہے تمہیں اور مرنے کے بعد پھر حاضر ہونا۔ جیسے ہم لوگوں نے خیال کر لیا تھا ویسے ان لوگوں نے بھی خیال کر لیا تھا انسانوں، لیکن اب نبی آ چکے، اللہ کا کلام آ چکا اور اس میں بات واضح ہو گئی کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا اور اپنے حضور حاضر کرے گا۔ ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہو۔ تو اب آخرت کا ایمان انہوں نے دلایا، ابھی ان کی دعوت کا کام چل رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں آیت نمبر 8، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہروں اور شہابوں یعنی شولوں میں بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سن گن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، یعنی فرشتوں کی آپس کی بات سننے کو بیٹھا کرتے تھے اور آگے کاہن کو بتاتے تھے۔ تو چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شاہ اس کے گھات میں ہوتا ہے، مطلب ایک آگ کا گولا اس کے گھات میں ہوتا ہے اور اس کو آ کر کے جلا دیتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلا ارادہ کیا ہے۔ مطلب آسمان میں جو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ زمین میں آج بارش برسانا ہے یا فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، اب ہم نہیں جان پا رہے۔ 8 سے 10 نمبر آیت تک کیا چیز پتہ چلی، کیا چیز کی وہ دعوت۔ یہاں پہ جن حضرات قرآن کی سچائی، قرآن کے سچ ہونے کی دلیل پیش کر، اللہ پہلے توحید کی دعوت دی، ڈاؤٹ کو دور کیا کہ ابھی تک ہم جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور شیطان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے یا اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیا کرتے اور ہم انہیں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ اللہ کا کلام کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے۔ اب تو ہم نے سن لیا نبی کا فرمان، ڈاؤٹ دور کیا۔ پھر آخرت کی دعوت، اب جس قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں اس قرآن کے چیلنج کو بتا رہے ہیں، اس قرآن کی حقانیت کو بتا رہے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کیا آسمان کے کنارے پہ جا کے نہیں بیٹھا کرتے، فرشتوں کی بات نہیں سنا کرتے تھے، اب ہم جاتے ہیں تو آگ کا گولا ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آسمان سے وحی کا نزول ہونا شروع، یہ دلیل ہے کہ خالق کائنات کا کلام نازل ہو، اس میں سے کچھ نہیں چرایا جا سکتا، اس میں سے کچھ نہیں نکالا جا، یہ حفاظت ہے
اللہ رب العزت کی طرف سے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر زمزم سے دھلوا کر کے اور اس میں حکمت بھر پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی آسمان سے اور وحی کے نزول کی. جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا گیا جو سب سے زیادہ طاقتور امانت دار فرشتے، جبرائیل فرشتوں کے سردار، اور جب وحی کا نزول ہوتا تو پہرے لگا دیے جاتے، صاحب لگا دیے جاتے آگ کے گولے کہ کوئی نہیں سن سکتا کہ کیا پیغام جا رہا ہے. اور وہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے نبی مکرم کے قلب اطہر پر دل پر نازل کیا گیا. تو یہ حفاظت یہ جو سسٹم بنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا. تو قرآن کی حقانیت، قرآن کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ کہا کہ قرآن بھلائی کا حکم دیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج کہ 6666 آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت تو انسانیت کے لیے نقصان دائق ہو ذرا ثابت کر. کوئی ایک اصول بتا دو، کوئی ایک قانون بتا دو، کوئی ایک فیصلہ بتا دو قرآن کا، کوئی ایک ہسٹری کی بات بتا دو، کوئی ایک سائنس کی بات بتا دو، کوئی ایک جغرافی کی بات، کسی بھی مطلب ہر فیلڈ میں اللہ نے بات کیا ہے تو کوئی ایک چیز تو غلط ہوگی. اس میں یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بات بدلی نہیں جاتی اور غلط بھی نہیں ہوتی. تو قرآن بھلائی کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی چیز تمہارے کو غلط نہیں ملے گی. تو یہ اب دعوت دی انہوں نے قرآن کی حقانیت کی. اس کے بعد کس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں. اب انہوں نے خود اپنے بارے میں بتایا اور اللہ رب العزت نے اس میں اپنے کلام میں نقل کر کے اس کے اوپر سیل لگا دی کہ ہاں یہ. اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں یعنی مذاہب میں بٹے ہوئے، مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، اور اب ہم ایمان والے بھی ہو گئے الحمدللہ. اور اب مسلمانوں کے اندر جو الگ الگ جماعتیں ہیں تو ان کے اندر بھی ہیں، ان میں بھی صحیح العقائد ہیں، ان میں بھی پڑھے لکھے. تو جیسے ہمارے اندر اچھے اچھے اور بہت اچھے ویسے ان کے ہاں بھی ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں برے برے اور بہت برے ویسے ان کے ہاں بھی برے برے اور بہت. جو شیاطین کے ساتھ مل کر کے اور لوگوں کے گمراہ کرتے ہیں تو ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ جنات ہی کہلاتے ہیں. اور یہ سب آگ سے بنے ہوئے ہیں جیسے ہم لوگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان والے کہلاتے ہیں، اور ان میں بھی جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے. اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، مطلب نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں یعنی مذاہب میں ہیں. اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کسی کہیں بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے ہیں. اللہ، آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات اور مشرکین مکہ کے لیے سوچنے کی بات کہ جنات کتنی طاقتور قوم ہے کہ آسمان میں اڑ لیتے ہیں اور زمین سے اندر جا کر کے اور مونگے اور موتی نکال کر کے لا رہے ہیں. اور ملکہ سبا کے تخت کو لانے کی بات کیا کہ آپ کی میٹنگ برخاست نہیں ہوگی اور میں لے کے آ جاؤں گا اس کو اور میں طاقتور ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا یہ ہے اللہ کا جان کہ ہم کہیں پر بھی بھاگ کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے. کتنی ہی طاقت ہو جائے، کتنا ہی اڑ لیں، کچھ ہو جائے، لیکن ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ کیا ہم اللہ کو عاجز کر لیں گے؟ نعوذ باللہ. کیا ہم اللہ کو تھکا دیں گے؟ کہاں جائیں گے بھاگ کر کے اس سے؟ ہم اپنے رب سے بھاگ کے کہاں جا سکتے؟ تو یہ ایک عقیدہ انہوں نے دیا کہ دیکھو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ایک دن ختم ہونا ہے اور اللہ رب العزت کو ہم نہیں تھکا سکتے اور اللہ سے ہم نہیں بھاگ سکتے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا. آیت نمبر 13. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی، اس بات کو بہت غور سے سنیے اور بہت ہی عبرت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. آیت نمبر 13. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم. نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا. نقصان کس سے؟ دنیا کے جتنے بھی ہم کو بڑے سے بڑے دکھ رہے ہیں، نہ کوئی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کوئی ظلم، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. عزت ذلت بھی اس کے پاس ہے، رزق بھی اس کے پاس ہے، اولاد بھی اس کے پاس ہے، بیمار اور بیمار سے اچھا کرنا بھی اس کے پاس ہے. یہ ہے ایمان. جب ایمان آ جاتا ہے تو خوف چلا جاتا. خوف کی ضد ہے ایمان، خوف کا اپوزٹ ہے ایمان. جب ایمان آتا ہے تو خوف چلا جاتا ہے. پھر خوف لا خوف، واحد خوف، لا خوف، کسی کا خوف صرف اللہ رب العزت. یہ ایمان آیا کہاں سے، کیسے آیا؟ پھر سے اس کو ریپیٹ کیا گیا. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی یعنی قرآن سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اس پر ہم ایمان لیا. ایمان آئے جب ہم اسے غور سے سنتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں تو اس پہ ایمان آتا ہے. عقل حیران ہو، دل دستک دیتا ہے کہ نہیں یہ تیرے رب. چیخ اٹھتا ہے دل. ایک ایگزامپل، وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی میں ایک ایگزامپل دیے بنا نہیں رہوں گا کہ کیسے پہچانے رب. دیکھیں آپ کی آنکھ میں پٹی باندھی جائے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے صلاحیت کیسی عطا فرمائی.
صحیح اور غلط کی صلاحیت. ہماری آنکھ میں پٹی باندھ دیں اور دائیں طرف ایک شخص کو بٹھا دیں، سامنے ایک کو بٹھا دیں اور لیفٹ میں دائیں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے 1 گھنٹہ بات کرے یا آدھا گھنٹہ بات کرے، اور اس نے شراب پی رکھی ہے اور اس کو مہک بھی آ رہی ہے اور اس کا دماغ کیسا رہتا ہے شرابی کا، تو وہ بات کر رہا ہے آپ سے آدھا گھنٹہ. سامنے بیٹھا ہوا ہے جو ایک ٹھیلا چلانے والا ہے، پڑھا لکھا بالکل نہیں، اور وہ آپ سے بات. لیفٹ میں ایک بیٹھا ہوا ہے جو بہت پڑھا لکھا، ڈاکٹر ہے یا جو ہے کلیکٹر ہے یا کچھ بڑا پڑھا لکھا ہے. آپ تینوں سے بات کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ یا 1. آپ کی آنکھ میں پٹی ہی لگی ہوئی ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ جو رائٹ میں بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ نے 1 گھنٹہ بات کی، یہ کون ہے؟ یہ شرابی ہے یا ان پڑھ انسان ہے یا پڑھا لکھا ہے؟ آپ بتا دیں گے نہیں بتائیں گے؟ فوراً بتا دیں. سامنے کون ہے فوراً بتا دیں. لیفٹ میں کون ہے؟ آپ 3 انسان میں فرق بتا دیا. آپ نے، آپ کے دماغ نے وہ صلاحیت دیا اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی پہچان کی کہ 3 انسان میں آپ نے فوراً فرق بتا دیا کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ ان پڑھا ہے اور یہ شرابی ہے. اب آپ 3 کتاب انسانوں کی پڑھیں اور ایک خالق کائنات کی پڑھیں. 3 کتاب آپ انسان کی پڑھیں اور ایک خالق کائنات کی کتاب پڑھیں. آپ کا رواں رواں بتائے گا، آپ کی آنکھ، آپ کا دل، ہر چیز بتائے گی کہ یہ میرے رب کا کلام. یہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، یہ کوئی بادشاہ نہیں لکھ سکتا، یہ کوئی جج نہیں لکھ سکتا. یہ کلام تو واقعی اس کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا. یہ ہے وہ کہ اس کو غور سے سننا اور تدبر کرنا، پڑھنا، اس کو غور سے سننا، غور سے پڑھنا. چیخ اٹھے کہ ہماری روح کہ یہ انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے رب کا ہے. یہ اس وجہ سے آیا ایمان کو. پھر سے دیکھیں آیت نمبر 13. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ہم نے ایمان لیا. پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اس نے تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی غم کا اسے. اور ایک جگہ اور فرمایا تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو. جب اس پہ کوئی ایمان لے آئے گا خوف غم ختم اس کا، اور نہیں کرے گا اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا. تو یہاں پہ جنات حضرات قرآن کے تعلق سے ایک عظیم بات کہ ہم نے سنا اور اس پہ ہم نے ایمان لے آیا اور اب ہمارے اندر خوف اور غم ختم. جان کا دنیا کیا ہے کہ کیا کر سکتا؟ اللہ اکبر. خوف اور غم ختم. ایک دن کا مومن اور ہم سالوں سے پڑھ. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہماری روح کا، کیوں نہیں یقین کے دروازے مانگے ہم اللہ سے، مانگے ہم اللہ سے. اللہ ہم سب کو ہدایت. آیت نمبر 14. اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی. اللہ اکبر. فرق دیکھ رہے ہیں؟ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، یعنی مسلمان ظالم نہیں ہوتا. تدبر دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں کیا تدبر کیا انہوں نے کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. یعنی ظالم کو الگ کر دیا، مسلمان کو الگ کر دیا. مسلمان ظالم نہیں ہوتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی. جس نے اسلام لا لیا اس نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، مطلب وہ صراط مستقیم ڈھونڈ لیا جس راستے پہ چل کر کے وہ خالق کو راضی کرے گا، جس راستے پہ چل کر کے وہ جنت تک پہنچے گا، جس راستے پہ چل کر کے وہ کامیاب اور کامران ہو. آیت نمبر 15. اور لیکن جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. جس نے ظلم کیا وہ جہنم کا ایندھن. یہاں پہ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ رب العزت کی شان میں شرک کرنا ہے. لیکن یہاں پہ صرف یہ کہا اور لیکن جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. پھر آخرت کا تصور پھر سے انہیں یاد کیا اگر تم نے ظلم کیا تو تم جہنم میں جاؤ. اور وہی کی گئی کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے ہیں. کل کی کلاس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ نور میں کہ اگر ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اس راستے پر، تو اللہ رب العزت خوب سیراب کرے گا. مطلب دنیا کی نعمتیں اللہ رب العزت عطا کرے گا، آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا. آیت نمبر 17 اور آج کی کلاس کی آخر آیت. تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ آزمانے کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑی بڑی چڑھائی عذاب میں مبتلا کرے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہنم کی گھاٹی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ بڑے بڑے عذاب کے اندر، اور عذاب کی کئی شکلیں ہیں جہنم کے اندر. تندور ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کا بچھونا ہے، جہنم کا اوڑھنا ہے، اور جہنم کی بڑی بڑی وادیاں ہیں. تو اس وادیوں میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. وجہ کیا؟ تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں. تو دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا. اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، مطلب اس دنیا میں وہ اللہ روخی زندگی، اللہ کے بتائے طریقے کے اوپر نہیں جی رہا. اللہ کا ذکر، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہی اللہ. ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا. صرف تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ وہی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اسے بڑی چڑھائی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے، مطلب جہنم میں اس کو داخل کر دیں گے، اور جہنم کے اندر وہ ایک بڑی چڑھائی میں چڑھنے والا ہے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔